حق و باطل کا فیصلہ کرنا مشکل تھا، حتیٰ کہ وہ ابھی تک بھی کچھ لوگ اس شک و شبہات میں ہیں کہ حق پہ کون تھا، باطل کون تھا۔ بعض کہتے ہیں وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، بعض کہتے ہیں وہ کرسی کی جنگ تھی۔ اس کا معنی یہ ہوا آج تک کچھ طبقات اس شک و شبہات میں موجود ہیں۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی قوم کے شکوک و شبہات کا خوبصورت پیرائے میں جواب دیا۔ اس کی ترتیب بیان کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو، پریشانی کا سامنا ہو، کہیں بھی تمہیں حالات ناہموار نظر آئیں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کا دامن تھام لو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ اس کے بعد فوراً فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال ہوتا ہے مولا، جب مشکل کا حل بتایا تو دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک صبر اور ایک نماز، لیکن جب تیری قربت کا ذکر ہوا، تو نے اپنا قرب نصیب کرنا چاہا، اپنی سنگت نصیب کرنی چاہی، رحمت سے نوازنا چاہا، تو پھر یوں ذکر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ مولا کیا تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا؟ عبادت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا؟ مفسرین نے اس کی کثیر تفاسیر لکھی ہیں، ان میں سے آج کے موقع کے مطابق جو ایک تفسیر لکھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دنیا والوں، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، دو گروہ آپس میں ٹکرائیں گے، جنگ کا ماحول ہوگا، ادھر سے بھی کلمہ گو ہوں گے، ادھر سے بھی کلمہ گو ہوں گے، وہ بھی اسلام کے حامی ہوں گے، دوسرے بھی اسلام کے حامی ہوں گے، ادھر سے بھی آذان کی آواز آ رہی ہوگی، ادھر سے بھی آذان کی آواز آ رہی ہوگی، اس میدان میں بھی اقامت و جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، اس سائڈ پہ خیموں سے بھی آواز اقامت و جماعت کی آ رہی ہوگی، قرآن وہ بھی پڑھتے ہوں گے، قرآن یہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو ایسے موقع پر لوگوں کو پھر مشکل ہوگی کہ حق پہ کون ہے، باطل کون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک اصول دے دیتا ہوں، حق پہ وہ ہے جو صابر ہے، میرا سنگ، میری قربت، میری رحمت، میری مدد اسی کو شامل ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ صبر ظلم کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ گویا اللہ پاک نے فرمایا ایک سائڈ پہ ظالم ہوگا، ایک سائڈ پہ مظلوم ہوگا، ظالم ظلم کرتا چلا جائے گا، مظلوم صبر کرتا نظر آئے گا۔ تو جہاں صبر ہوگا میں وہی ہوں گا، جہاں رب ہوگا وہ حق ہوگا۔ آج کربلا کی سرزمین کی اگر داستان پڑھیں تو ایک سائڈ پہ یزید تھا، ایک سائڈ پہ حسین تھا، نمازاں وہ بھی پڑھتا تھا، کلمے وہ بھی پڑھتا تھا، عبادات وہ بھی کرتا تھا، اور کمی ادھر سے بھی نہیں، یہ سب کچھ تھا، لیکن لوگ پریشان ہو گئے کہ حق پہ کون تھا۔ اللہ نے فرمایا جس کے پاس صبر ہے حق وہی ہے۔ ظلم یزید کے پاس تھا اور جو صبر ہے وہ حسین کے پاس تھا۔ اللہ قرآن میں قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ قانون دے دیا ہے، جہاں صبر ہوگا وہاں حق ہوگا۔ قرآن کی اگر اس قانونی شک کو لے کر اگر فیصلہ کرے تو قیامت کے کربلا کے میدان میں
حق حسین تھا، باطل یزید کا ٹولہ۔ اگلا جملہ قرآن کا پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ مولا تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے، تیرا حکم ہے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے جو میرے راہ میں کٹ جائے انہیں مردہ نہ کہو، مولا نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ بھئی دنیا کی تہذیب بھی یہی ہے، دنیا کا ادب بھی یہی ہے، احترام بھی یہی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی آنکھ سے کانا ہو، اس کو منہ پہ کہہ دے کانا کانا تو بے ادبی ہوگی۔ ایک آدمی ٹانگ سے لنگڑا ہے، لولا ہے، بچے اس کو کہنا شروع کر دے لنگڑا آ گیا، لنگڑا آ گیا، لنگڑا آ گیا، آپ بھی کہو گے، ہم بھی کہیں گے، وہ خود بھی کہے گا بیٹا بات سنیں، آپ کو ماں باپ نے یہی تہذیب سکھائی ہے۔ ٹھیک ہے میں ٹانگ سے معذور ہوں تو کیا ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہے، مجبوری ہے، میں نے کوئی جان کے تو ایسا نہیں کیا، لہذا آپ مجھے لنگڑا لنگڑا کہتے ہیں۔ آپ کو ماں باپ نے یہی سکھایا، آپ کو استاد نے یہی پڑھایا، یہی تہذیب ہے آپ کے گھر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی کانا ہے تو وہ ہے ہی، لنگڑا ہے تو لنگڑا ہی ہے، پر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے، تہذیب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، احترام کے خلاف ہے، لہذا ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سوال یہ ہوتا ہے مولا تو نے کہہ دیا جو میری راہ میں کٹ جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ مولا ہم مردہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے نا، جو کانا ہے اس کو کانا نہیں کہنا، جو اندھا ہے اس کو اندھا نہیں کہنا، جو لنگڑا ہے اس کو لنگڑا نہیں کہنا، لیکن وہ اندھا ہے تو صحیح، لنگڑا ہے تو صحیح، سوچ تو سکتے ہیں، سمجھ تو سکتے ہیں، چلو زبان پہ نہیں لائیں گے، بے ادبی ہے، کم از کم یہ ذہن میں تو آتا ہے، فہم میں تو آتا ہے، وہم میں آتا ہے، گمان میں آتا ہے، ہمارے نالج میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ لنگڑا ہے۔ ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے اس لیے کہ ادب کے خلاف ہے۔ مولا جو تیری راہ میں کٹ جائے ہم اس کو مردہ نہیں کہیں گے، تیرا حکم بجا لائیں گے، لیکن مولا ہم اس کو مردہ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے بل احیاء، مردہ سمجھنا بھی نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ دوسرے مقام پہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مولا یہ بات سمجھ نہیں آتی، چلو ٹھیک ہے ہم کہتے نہیں ہیں، یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ادب کے خلاف ہے، تہذیب و تکریم کے خلاف ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی جان کٹ گئی، سر اتر گیا، سر ادھر بدن ادھر، نبض رک گئی، دل کی دھڑکنیں ختم ہو گئی، آنکھوں کا نور جاتا رہا، کانوں کی سماعت جواب دے گئی، جسم ٹھنڈا ہو گیا، اور اب بھی تو کہتا ہے اسے مردہ کہنا بھی نہیں، مردہ سمجھنا بھی نہیں، گمان تک نہیں کرنا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کے بڑی فصاحت و بلاغت سے جملہ بولا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر اس کی نبض چلتی ہوتی تو مجھے گواہی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ زندہ ہے؟ او بابا اگر دل کی دھڑکنیں اس کی حرکت میں ہوتی اور اس کا خون گردش کر رہا ہوتا، جسم اور تن، اس کا سر اور تن جڑا ہوتا، تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو مردہ نہ کہو، تو آپ خود اس کو کہتے یہ زندہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا اب جو میری راہ میں کٹ جائے، شہید ہو جائے، اس کو نہ مردہ کہو نہ مردہ گمان کرو، اس لیے تمہاری سمجھ میں اس کی زندگی نہیں آتی پر میری سمجھ میں اس کی زندگی آتی، وہ زندہ ہے۔ اس پر ایک اور بات بھی سمجھ آئی، دیکھیں یار سر کٹ گیا، دھڑ کٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، رب اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا، مردہ نہیں سمجھنے دیتا، تو جس آدمی کی صرف روح پرواد کرے، سر بھی ہے، تن بھی ہے، سب کچھ اس کا موجود ہے، کیا وہ مر کے ختم ہو گیا؟ قرآن کا یہ پیغام ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کو مردہ نہیں کہہ سکتے، جس سے تھوڑی دیر کے لیے روح نکلی ہے پھر واپس لوٹی ہے، اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں شہید کی زندگی سمجھ آئے یا نہ آئے، نہ تم نے اس کو مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے۔ جو راہ خدا میں کٹ جائے، خواہ وہ بدر کے مکان میں کٹے، احد پہ کٹے، حنین پہ کٹے، غزوہ خندق پہ کٹے، یا کرب و بلا میں کٹے، یا قیامت تک آنے والی نسلوں میں کوئی ناجائز مظلومیت کے عالم میں کٹ جائے، تو اللہ فرماتا ہے وہ شہید ہے، شہید کی زندگی باقی ہے، آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی۔
اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، معرکہ کربلا جب واقع ہوا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، قرآن کی میں نے آیت پڑھ دی، اس کی وضاحت کر دی، اب تھوڑا سا حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ بھی حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پہ جلوہ گر ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے جناب امام حسن امام حسین بالکل بچپنے کے عالم میں ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ابھی ابھی چلنا سیکھے ہیں، دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، اور مسجد میں جب آتے ہیں سرکار منبر پہ جلوہ گر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، قرآن حدیث سنا رہے ہیں، اور سامنے سے بچے جب آئے ہیں تو بچے لڑکڑا رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اڑتے ہیں، کبھی پھسلتے ہیں، کبھی کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بند کر دیا، ہینڈ اپ کر دیا، منبر سے نیچے اترے، خود چل کے بچوں کو اٹھایا، شہزادوں کو ساتھ لے آئے، خود منبر پہ بیٹھے، اپنے ساتھ منبر پہ دونوں شہزادوں کو بٹھایا۔ وہ جو خطبہ دے رہے تھے نہ جانے نماز سکھا رہے تھے، جہاد سکھا رہے تھے، یا دنیا کا کوئی اور مسئلہ بیان کر رہے تھے، یا قرآن کی کوئی تفسیر بیان کر رہے تھے، وہ وہاں پہ مضمون چھوڑ دیا۔ جب بچوں کو ساتھ بٹھایا تو فوراً فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد اپنے شہزادوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر۔ حدیث کے الفاظ اتنے ہیں، مفہوم اس کا اتنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کیا کوئی 14ویں صدی تھی کہ لوگ انتظار کرتے ہیں خطیب خطاب کرے، وہ جب ختم کرے گا تو ہم دوڑ کے مسجد میں جائیں گے، جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ لوگ انتظار کرتے تھے؟ بابا انتظار نہیں کرتے تھے، خطاب مصطفیٰ کا ہو، دیدار مصطفیٰ کا ہو۔ کیا صحابہ گھر بیٹھے رہتے ہوں گے؟ صحابہ گھر نہیں بیٹھتے تھے، صحابہ تو جوق در جوق پہلے ہی مسجد میں آ جایا کرتے ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عام نماز کا سرکار دو علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا ماحول کیا تھا؟ اب ہم گمان کر رہے ہیں نا سرکار خطبہ دیتے ہوں گے، صحابہ پہلے ہی آ چکے ہوں گے، ہمارا ایک ذہن ہے، گمان ہے، آئیڈیا ہے، لیکن اگر اس کو عملی طور پہ یقین کی طور پہ دیکھنا چاہیں تو اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہوتا، آذان ہوتی، سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتے گھر میں ادا کر کے آیا کرو، جماعت کے فرض جو ہے نا وہ مسجد میں پڑھا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روٹین تھی، سنتے آپ گھر ادا فرماتے۔ یہ ساتھ ہی تو حجرہ تھا، ساتھ ہی کمرہ تھا، مکبر ادھر سے تکبیر پڑھتا، اقامت کہتا، جب وہ اقامت کہتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کے گھر سے اٹھتے، جب مسجد میں آپ قدم رکھتے تو اتنی دیر میں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ جا پہنچتا۔ اب صحابہ وہ جو تڑپ رہے ہوتے، انتظار میں ہوتے، نظریں آپ کے دروازے کی طرف لگی ہوتی، دل میں دھڑکنیں تیز ہوتی، ابھی دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، ادھر سے مکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچتا، صحابہ ادھر سے نماز عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ادھر سے دیدار مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم مصطفیٰ بھی مقصود ہو جاتی۔ دیکھیں ادب، مقصد کھڑے عبادت کے لیے ہوتے، لیکن ایسے موقع پہ پہلے نہیں کھڑے ہوتے، اس وقت کھڑے ہوتے، ادھر سے سرکار مسجد میں قدم مبارک رکھتے، ادھر سے صحابہ کھڑے ہو جاتے، عبادت خدا کے لیے بھی کھڑا ہو جانا ہوتا، ادب مصطفیٰ بھی مقصود ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کے آنے سے پہلے صحابہ انتظار کرتے تھے، وہ تو دیدار کے لیے ترستے تھے، اتنی دیر ہوگی دیدار نہیں ہو سکا، مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لیتے، انتظار کرتے، سرکار آتے تو دیدار بھی فرماتے اور ساتھ عبادت بھی کرتے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کا دے رہے تھے، شہزادے آئے تو کیا خیال ہے؟ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا اے میرے صحابہ میں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، احکام شریعت بیان کر رہا ہوں، یہ میرے شہزادے آ رہے ہیں، آپ ان کو اٹھاؤ، پاس بٹھاؤ، میں جمعے سے فارغ ہوتا ہوں تو میں ان کو اٹھا لوں گا؟ ایسا نہیں کیا، خود خطبے جیسا کام چھوڑا، خطبے جیسا کام، خطبہ کی عام چیز تو ہے نہیں۔ اور کبھی آپ جمعے کی ہسٹری پڑھیں تو فرشتے لکھ رہے ہو، جب خطبہ شروع ہوتا ہے، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ کر خود شامل ہو جاتے ہیں، خود خطبہ سنتے ہیں، جس کی اہمیت اتنی ہے تو خود فرشتے ہی شامل خطبہ سماعت کرتے ہیں، تو اس خطبے کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو اٹھاتے ہیں،
پاس بٹھاتے ہیں اور پھر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیوں نہیں بتائے؟ اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم ایک ہوتی ہے بات زبان سے کہہ دینا، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل کر لینا۔ زبان سے کہی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا عملاً کی ہوئی بات کا اثر ہوتا ہے۔ سرکار عملاً بتانا چاہتے تھے، اے میرے صحابہ دیکھ لو، امت کو پیغام دے دینا کہ میں محمد خطبہ چھوڑ کر، تقریر چھوڑ کر، منبر چھوڑ کر، خود نیچے اتر کر کسی کو نہیں کہا نہ جانے کون کیسے اٹھائے، میں اپنے شہزادوں کو خود اٹھا کے لاتا ہوں، دنیا والوں کو بتاتا ہوں میرے شہزادے جب مسجد میں آئیں میں خطبہ چھوڑ کے ان کو گرنے نہیں دیتا، تو اگر کبھی ایسا زمانہ آئے میرے شہزادے گرنے لگیں تو کیا خیال ہے میں گرنے دوں گا؟ فرمایا گرنے نہیں دوں گا، نہ میرا رب گرنے دیتا ہے نہ اللہ کا رسول گرنے دیتا ہے۔ امت کے لیے بھی پیغام ہے، جب اللہ کے پیاروں کے وقت آ جائے، مشکل ٹائم آ جائے تو ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ حق ہے، یہ ضرورت ہے، اسی میں دین کی بقا ہے، اسی میں ہی انسان کے ایمان کی ضمانت ہے۔ دوسری بات کہنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گر تھے، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں سرکار دو علیہ وسلم پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، افسردہ بیٹھے ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا افسردہ کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی حالات بھی نہیں خراب، حالات بھی نارمل ہیں، سب کچھ نارمل ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیٹھا تھا، میرا شہزادہ امام حسین آئے، میں نے ان کو اٹھایا، میں کبھی ان کی پیشانی پہ، کبھی رخساروں پہ، کبھی گلے پہ میں بوسے دے رہا تھا، بس اسی محبت کے عالم میں جبریل اترا ہے، آ کے پیغام سنایا ہے کہ پیارے پیغمبر آپ جس بیٹے سے اتنی الفت کر رہے ہیں، اتنی پیار کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، جس کے رخسار اور پیشانیوں گلے کو چوم رہے ہیں، اسی گلے پہ تو تیری امت نے خنجر پھیر دینا، اس شہزادے کو تو انہیں قتل کر دینا، اور جس کو آپ مسجد میں گرنے نہیں دیتا لوگ تو اس کو گھوڑوں کے پیٹھ سے اتار لیں گے، اور جس شخص کے لیے آپ خطبے چھوڑ رہے ہیں لوگ ان پہ ظلم کمائیں گے، جن کے گلے کو چوم رہے ہیں لوگ خنجر چلائیں گے، جس جسم کو آپ اپنا جسم کہتے ہیں لوگ اس پہ تیر برسائیں گے، تلواروں سے زخم لگائیں گے، آپ اس کو اتنی پیار کر رہے ہیں، اور ساتھ جبریل نے ایک شیشی دی ہے، اس میں تھوڑا سا مٹی کا حصہ تھا، کہنے لگے جبریل پیارے محبوب یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، اس کو رکھ لینا، جب مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا تمہارا حسین شہید ہو۔ یہ ساری داستان ام المومنین جناب ام سلمہ کو سرکار نے سنائی، ساتھ فرمائی شیشی لے جاؤ، سنبھال کر رکھ لینا، اس کی حفاظت کرنا، دیکھتے بھی رہنا، جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو میرا حسین شہید ہو۔ یہ وہ داستان ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کو آپ نے ہر بار سنا، کئی بار سنا۔ اس پر میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں کچھ لوگ آگ بھی اس شش و پنجے میں ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اگر حسین حق ہوتے، یہ جملہ سننے والا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں اگر حسین حق ہوتے، حق پر ہوتے تو اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، ایسے حالات، بچے کٹانے پڑے، بھوکا مرنا پڑا، پیاس بھگتانی پڑی، یہ سب کچھ دکھ کیوں دے؟ حق ہوتے تو وہ حق ہوتے، حق والوں کو اتنی مشکلیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ غور کریں تو مسئلہ بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کا امتحان ہوتا ہے، ایک آدمی پہ عذاب ہوتا ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر عذاب میں مبتلا ہے وہ بھی دکھی ہوگا، پریشانیوں کا سامنا ہوگا، بیمار ہوگا، لاچار ہوگا، پریشانیوں کا سامنا، دشمن کا سامنا، یا کہیں ایسی مصیبت میں پڑا ہوگا، عذاب اس میں مبتلا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے۔ اچھا ایک آدمی امتحان میں ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بھئی جو امتحان میں پھنسا ہو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری شروع، دوسری جاتی ہے تیسری شروع، تیسری جاتی ہے چوتھی شروع، وہ گھرے میں ہی اترا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں غور سے، ایک آدمی عذاب میں مبتلا ہے وہ بھی مصیبت میں، ایک امتحان سے گزر رہا ہے وہ بھی مصیبت میں۔ اب فیصلہ کیسے کریں گے کہ حق پر کون ہے، امتحان میں کون ہے اور عذاب میں
کون ہے؟ شکل تو ایک جیسی ہے، حالات ایک جیسے ہیں، وہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی بیمار ہے، اس کو بھی دشمن کا سامنا ہے، اس کو بھی دشمن کا سامنا ہے، فرق نہیں سمجھ آ رہا کیا ہوگا۔ آپ یاد رکھ لیں، جو آدمی دعویٰ کرتا ہے امتحان اس کا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں گئے نا، صبح عاشور تھا، 10 محرم کی صبح کو آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں ایک دعویٰ تھا۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ اے لوگوں، میدان کربلا میں کھڑے ہونے والوں، میرے سامنے صف بندی کرنے والوں، میری جان اور میرے خون کے پیاسے لوگوں، یاد رکھ لو تم میں سے کچھ لوگ تو مجھے جانتے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو میں آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کا خطبہ سن لیں۔ آپ نے فرمایا میں حسین ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، سیدہ زہرا پاک کا لال اور لخت جگر ہوں، محمد عربی کا نواسہ ہوں، امت کا شہزادہ ہوں، جنت کے جوانوں کا میں سردار ہوں، جنت کے پھولوں کا پھول ہوں، اور مجھے مصطفیٰ نے اپنی زبان چسائی ہے، اپنے سینے پہ لٹایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے میرے ساتھ بڑے لاڈ فرمائے ہیں، کبھی میرے رخساروں کو چوما ہے تو کبھی میری پیشانی کو چوما ہے، کبھی میرے گلے کو چوما ہے۔ میں نے مصطفیٰ کی گلیوں میں وقت گزارا ہے، میری پرورش کملی والے نے کی ہے، اور ساری زندگی میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے روزہ نہیں چھوڑا، میں نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی، میں نے حج نہیں چھوڑا، جو جو میرے اوپر فرائض تھے میں نے سارے ادا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے کسی کا آج تک ناجائز قتل نہیں کیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ جب یہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی مجھے قتل کر سکتا؟ کسی کو حق حاصل ہے؟ اور میں کسی کا قتل کیا ہوتا میرا قتل کرتے، کسی کا خون بہایا ہوتا خون بہاتے، کوئی دشمنی کی ہوتی میرے ساتھ دشمنی کرتے، کسی کا حق مارا ہوگا میرے سے حق لیتے، کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے کسی کا آج تک حق نہیں مارا، اور تم میرے سامنے کھڑے ہو، صف بستہ ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں، تیر تمہارے ہاتھ میں، جان لینے کے لیے تیار ہو۔ یاد رکھ لو میں قصوروار نہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کن کے سامنے کیا تھا؟ میری طرف دیکھ، آپ میرے مقتدی ہیں، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خطیب ہوں۔ اگر میں پارسائی کا دعویٰ کروں نا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے، گھر سے نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے، اخلاق اچھے ہوں گے، میں جو کہتا آپ خاموش ہو سکتے ہیں۔ کوئی پیر اگر مریدوں کے سامنے دعویٰ پارسائی کرے تو مرید سبحان اللہ کہتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بھائی اپنوں کے سامنے اپنی پارسائی، اپنی عزت، اپنا طہارت، اپنا تقویٰ بیان کریں تو وہ تو ماننے والے پہلے ہی مانے پھرتے ہیں، مان لیں گے۔ اگر دشمن کے سامنے کوئی آدمی دعویٰ کرے تو پتہ نہیں چل جاتا؟ یزیدی قوم کے سامنے، فوج کے سامنے امام حسین نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، میں پارسا ہوں، متقی ہوں، وقت کا نمازی ہوں، وقت کا امام ہوں، جنت کا سردار ہوں، میرے دامن پہ کسی کا خون کا دھبا نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، میں ایک پارسا انسان ہوں۔ 22,000 کا لشکر تھا، یزیدی فوج 22,000 کا لشکر تھا، کوئی ایک آدمی بھی سر اٹھا کے نہیں کہہ سکا کہ حسین تم تو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، تم تو سچ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کے یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ 22,000 کا لشکر، دشمن کا لشکر، جان لینے والے، تیر ہاتھ میں، تلوار ہاتھ میں، خون کے پیاسے، کوئی 22,000 کے لشکر میں ایک آدمی بھی نہیں کہہ سکا کہ حسین تم تو اس کام میں جھوٹے ہو۔ حتیٰ کہ یہ کہتے کہ آپ امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کر کے آئے، آپ کا بہت بڑا جرم ہے، لیکن کسی کو جرت نہ پڑی۔ 22,000 کا لشکر جان لینے کے لیے کھڑا ہے، حسین کو کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکا۔ اتنا بڑا دعویٰ، کیا خیال ہے جو دعویٰ کرتا ہے پارسائی کا، تقوی کا اور عبادت کا، ریاضت کا، اس کا امتحان نہیں ہوتا؟ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر ایک آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے، کرپٹ ہے، اگر وہ مصیبت میں پڑ جائے، ہر آدمی کہتا ہے یہ پکڑا گیا ہے، گرفتار ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے سزا اتری ہے۔ اگر ایک آدمی نیک ہے، صالح ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا متقی پارسا ہے، اگر مصیبت میں پڑ جائے، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتے ہیں یہ امتحان میں مبتلا ہے، بندہ اچھا ہے لیکن مصیبتوں میں، یہ اس کا امتحان ہے، صبر کرے گا پاس ہو جائے گا۔ بابا اتنا بڑا پارسا، خار وعدہ رسول کا فرد ہو، جس کی پارسائی دشمن بھی مٹا نہ سکے، جس پہ الزام تک نہ لگا سکے، وہ کتنا بڑا پارسا ہے۔ کیا اب اگر حسین
مصیبت میں مشکل میں پھنس جائے، پیاس بھوک کا سامنا کرنا پڑے، تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے عذاب میں مبتلا ہے؟ بلکہ ہر آدمی کہے گا اتنا بڑا متقی انسان رسول اللہ کے خان وعدے کا پھول ہے، یہ عذاب میں مبتلا نہیں ہے بلکہ امتحان سے گزر رہا ہے۔ پتہ چلا کربلا کا معرکہ امام حسین کے لیے عذاب نہ تھا بلکہ امتحان ہی تھا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے بھائی مجھے دوڑ بڑی آتی ہے، میں بڑا دوڑتا ہوں، میرا سانس بھی نہیں اکھڑتا، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ دوسرا جوان کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں آ جا میدان میں، تو جان اور میں جان، تو بھی دوڑ میں بھی دوڑتا، ابھی نہیں پتہ چل جاتا؟ اس نے دعویٰ کیا، دعویٰ کرنے کے والے کے سامنے مد مقابل کھڑا ہو گیا، اور بھئی کوئی جب دعویٰ کرتا ہے تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ حسین نے دعویٰ کیا تھا، ان کا امتحان شروع ہو گیا، تو یہ ان کا امتحان تھا، یہ ان کی سزا۔ ایک اور مثال، اگر یہ عذاب ہوتا، مشکل ہوتی، ناحق کی دلیل ہوتی، تو کیا خیال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، بالفرض ہمیں مصیبت پڑ جائے، یا ہمیں ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا فلاں بچہ بیمار ہے، آپ بندوبست کر لیں، آپ کا 10 لاکھ کا خرچہ ہے، 2 مہینے کے بعد لے آنا، میں آپ کا آپریشن کروں گا، یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ مصیبت پڑ گئی نا، مصیبت کو ٹالنے کے لیے کیا کروں گا؟ بھئی مصیبت پڑ جائے، ٹائم مل جائے، پتہ چل جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے یار کوئی پلاٹ ہے تو پلاٹ بیچ لو، کوئی زمین ہے تو زمین بیچ لو، نہیں اپنے پاس کوئی جانور ہے تو جانور بیچ لو، پیسے اکٹھے کر لو، دوستوں سے رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، اور بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے، میرے اوپر وقت آنے والا ہے، مشکل میں پڑنے والا ہوں، لہذا آپ سے میں پہلے آگاہ کرتا ہوں، مجھے وقت پہ تھوڑی سی مدد کر دینا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ایسے حل ہو تو ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اگر یہ حل نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی ایسی مشکل میں پھنس رہا ہو جس کو ضرورت ہو صاحب اقتدار و صاحب اختیار کی، سفارش کی ضرورت ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یار یہ کیس لگ گیا ہے، ہمیں سفارش کی ضرورت ہے، کیا کرتے ہیں؟ کسی امیر کے پاس، کبیر کے پاس، کسی سیاستدان کے پاس، کسی وزیر، کسی مشیر کے پاس ہم کوشش کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، اپنا تعلق بناتے ہیں، سفارش ڈھونڈتے ہیں کہ مصیبت ٹل جائے، جان چھوٹ جائے۔ اور بابا اگر ایسے بھی نہ ہو، کسی آدمی کی دعا سے چھوٹنے والی ہو، تو کیا خیال ہے؟ ہم پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، مولویوں کے پاس نہیں جاتے، کبھی درود لینے، کبھی دم لینے، کبھی وظیفہ لینے، اور کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام۔ اس کا مطلب ہے اگر مصیبت آنے والی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا سے ٹلے تب، سفارش سے ٹلے تب، علاج اور معالجے اور پیسے لگانے سے ٹلے تب، سب کچھ کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جبریل نے خبر دے دی تھی حسین نے قتل ہونا ہے، مشکلات بننی ہیں، پریشانی کا سامنا ہوگا، کیا خیال ہے؟ میرے مصطفیٰ نے سنا نہیں تھا؟ شیشی تو لے لی تھی، محفوظ بھی کرا دی تھی، خبر بھی سنا دی تھی، رو کے دکھا بھی دیا تھا، سب کچھ کیا، کیا خیال ہے؟ تاریخ میں کوئی ایسا جملہ ملتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہو اور کہا مولا معافی دے دے؟ کیا خیال ہے؟ اگر کملی والے دعا کر دیتے یا اللہ میرے بیٹے پہ، میرے شہزادے پہ، یہ تو میرا لاڈلا ہے، مجھے تو بڑا پیارا ہے، اس پہ اتنی مصیبتیں آئیں گی، لوگ تیروں سے ان کا جسم چھلنی کر دیں گے، کیا ان کو نیچے گرا کے گھوڑ دوڑا دیں گے؟ اتنی بڑی مصیبت، یا اللہ میں تو نہیں دیکھنا چاہتا، میرے بیٹے پہ اتنی مصیبت ہو، مولا ٹال دے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ ٹال نہ دیتا؟ سر سجدے میں رکھ دیتے، رب ٹال نہ دیتا؟ لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ تو نہیں کیا، کیا کیا؟ کملی والے نے مصیبت ٹالنے کی دعا نہیں کی، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ اگر امتحان ہو دعا صبر کی جاتی ہے، اگر عذاب ہو تو عذاب کے ٹلنے کی جاتی ہے۔ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، جاہل کے باطل استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت مصطفیٰ کی زبان سے نکلا جملہ ہمارے لیے حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مصیبت ٹلنے کی دعا نہیں کی بلکہ صبر اور اجر کی دعا کی ہے، اس بات کی دلیل ہے حسین عذاب میں مبتلا نہیں تھے، امتحان خدا سے گزر رہے تھے۔ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں او بھائی اصل میں بات یہ ہے حسین بے خبری میں مارے گئے، کیوں؟ ان کو پتہ نہیں تھا ایسا بھی ہونا ہے، یہ بھی ہو، اگر ان کو پتہ ہوتا نا پھر تو ایسا نہ کرتے۔ اور بھائی یہ ابھی تو بچپنا ہے، ابھی تو نانے کی گود میں کھیل رہے ہیں، خبریں پہلے آنے شروع ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ کسی نجومی نے بتایا تھا؟ شک تھا؟
اور بابا کسی نجومی نے نہیں بتایا تھا، رب کا قاصد جبریل آیا تھا، اس نے مقتل کی مٹی بھی دکھائی تھی، بتایا بھی مصطفیٰ کو تھا۔ نہ بتانے والے میں شک ہے، نہ سننے والے میں شک ہے۔ اور بابا نجومی کی بات ہوتی تو شک ہوتا، یہ تو جبریل کی بات ہے، جبریل پیغام لایا، اللہ کے پیغمبر نے سنا اور امت کو بتایا۔ کیا خیال ہے شک تھا؟ کوئی شک نہ تھا، خبر مشہور تھی، صحابہ کو بھی پتا تھا، حضرت علی کو بھی پتا، سب کو پتا تھا، حسین کو خود پتا تھا میرا انجام شہادت۔ تو لوگ کہتے ہیں وہ بے علمی میں مارے گئے، بے خبری میں مارے گئے۔ میں ایک اور بات اسی حدیث کے تحت کہنا چاہتا ہوں، دیکھو جب 10 محرم 61 ہجری ہوئی نا، آخری جملہ میری حدیث، کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھ کے دیکھیں، ام المومن حضرت ام سلمہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، ہم گھر میں سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگی، قسمت جاگی، ہمیں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا، پر دیدار تو نصیب ہوا، حال کچھ اور تھا۔ حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا سرکار پریشان ہے، سر میں گرد ہے، داڑھی مبارک میں گرد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سرکار تشریف لائے، حالت خواب میں ہم نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہوا آپ اس حالت میں؟ مصطفیٰ نے فرمایا آج میں کربلا سے ہو کے آ رہا ہوں، میرے حسین کی شہادت ہو۔ حضرت ام سلمہ بھی یہ جملہ کہتی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی یہی کہتے ہیں، فرماتے ہم جاگے، آنکھ کھلی، ہم نے کہا یہ کیا؟ 10 محرم کا دن، دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جب میں آنکھ کھلی، میں جاگی، ہوش آیا تو مجھے فوراً وہ مٹی یاد آئی جو مصطفیٰ نے دی تھی۔ آپ فرماتے میں نے جا کے اس مٹی کو دیکھا تو مٹی خون ہو چکی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کیا خیال ہے میڈیا کا دور تھا؟ کسی نے ایس ایم ایس کیا تھا، اور کسی نے میسج کیا تھا؟ اس مٹی کو کس نے بتایا تھا؟ عراق میں جنگ ہو رہی ہے، عراق میں حسین شہید ہو رہا ہے، مدینے میں رکھی مٹی خون ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ٹیلی ویژن پہ کوئی بریکنگ نیوز ڈسپلے ہوئی تھی؟ کوئی اشارہ ملا تھا؟ اور کس نے بتایا تو اس مٹی کو؟ قتل وہاں ہو رہا ہے، شہادت عراق کی سرزمین پہ ہو رہی ہے، مٹی مدینے میں خون بن رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس حسین کے مقتل کی مٹی کو حسین کی شہادت کا پتہ ہے، اس حسین کو پتہ نہیں ہے۔ حسین لا علمی میں نہیں، سب کچھ جانتے تھے، آپ کو پتا تھا میرا انجام شہادت ہی ہے۔ لا علمی نے کیا خیال ہے؟ آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، کیا خیال ہے حسین کو پتہ نہیں تھا اگر میرے بابا علی کے سامنے صف بندی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے حسین کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا؟ پتا تھا۔ لا علمی بھی نہیں، عذاب بھی نہیں، یہ لوگوں کو شک ہے، جہالت ہے۔ حسین کو پتہ بھی تھا، باخبر تھے۔ حسین عذاب میں مبتلا نہیں تھے، وہ رب کے دیے ہوئے امتحان سے گزر رہے تھے، اس لیے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا چھوٹے کو، نہیں دیکھا بڑے کو، نہیں دیکھا بیٹیوں کو، نہیں دیکھا بیوی کو، کسی کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، دین کی خاطر میدان میں اتر گئے۔ انہوں نے فرمایا جو میرے رب کو منظور ہے وہی حسین کو۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔